میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں تیز۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کے لیے خصوصی خط پہنچایا۔ ثالثی کی کوششوں اور خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت۔ ایرانی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون بڑھانے پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری ہے۔ جی بی اے 13 استور سے آپ کو بتائیں 57 میں سے 36 پولنگ سٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ نون لیگ کے رانا فرمان 5506 ووٹ لے کر یہاں پر آگے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے فہد حنیف 4803 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ تو یہاں پر جی بی اے 13 استور 57 میں سے 36 پولنگ سٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ استور 1 سے اگر آپ کو بتائیں 57 میں سے 36 پولنگ سٹیشن کا یہ ریزلٹ ہے، اور شاہدہ خورشید یہاں پر پیچھے ہیں جو کہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہی ہیں۔ رانا فرمان علی یہاں پر 5506 ووٹوں کے ساتھ آگے دکھائی دیتے ہیں۔ اب آپ کو یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر پولیس کی کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف کارروائیاں جاری۔ ریاست مخالف سرگرمیوں پر مرکزی دفتر کو سیل کر دیا گیا۔ تلاشی کے دوران سب مشین گن، 12 بور رائفل اور پستول برآمد۔ کالعدم تنظیم کی مالی معاونت بھی روکنے کے لیے سخت قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق ایکشن کمیٹی کے شناخت شدہ رہنماؤں کے اکاؤنٹس بھی رقوم بھیجنے والوں کی منی ٹریل ٹریک کی جائے گی۔ کالعدم تنظیم کو مالی سہولت کاری فراہم کرنا قانون قابل گرفت عمل تصور ہوگا۔ بینک ٹرانسفرز، موبائل والیٹس اور دیگر ڈیجیٹل ذرائع سے مشکوک رقوم کا جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی ماحول خراب کر کے کس کی مدد کر رہی ہے۔ 2024 میں 3 مطالبات کے لیے بنائی گئی کمیٹی کے پھر 38 نکات ہو گئے، کم و بیش سبھی مان لیے گئے، لیکن مہاجرین نشستیں ختم کرنا آئینی معاملہ ہے، یہ فی الفور نہیں مانا جا سکتا۔ ایکشن کمیٹی سپٹمبر 2023 میں معرض وجود میں آتی ہے۔ آٹے پہ سبسڈی دی جائے، بجلی کی قیمتیں کم کی جائیں، اشرافیہ کی مراحت ہیں ان میں کمی کی جائے، ان کے یہ مطالبات پورے کر دیے جاتے ہیں۔ سپٹمبر 2025 میں 38 مطالبات ہیں، ان کا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے۔ اکتوبر 2025 کو باقاعدہ ایک معاہدہ وہ تشکیل پایا۔ جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ 18 سے 19 کلازز مکمل طور پہ امپلیمنٹ ہو چکی ہیں۔ جو 38 شکیں تھی اس میں سے 35 کے اوپر عمل درآمد ہو چکا ہے۔ مین جو ان کی ڈیمانڈ 12 سیٹیں ہیں مہاجرین مقیم پاکستانی، ان کو ختم کیا جائے۔ وہ 4 ہم نے انہیں پروپوزلز دیں، وہ انہوں نے نہیں مانی۔ ایک اے پی سی کی تھی، اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ اس معاملے کو آپ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں ڈیبیٹ کریں۔ پھر ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ اس کو بطور ریفرنس سپریم کورٹ آف آزاد جموں و کشمیر میں لے جائیں۔ آخری ہماری ان سے درخواست یہ تھی کہ آپ 9 جون کی جو کال ہے ملتوی کر لیں، اس کے اوپر بیٹھ کے ہم بات کریں گے۔ ہم نے قطعی طور پہ انہیں یہ نہیں کہا کہ 12 سیٹوں کے اوپر ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کسی بھی معاملے کا حل جو ہے وہ تشدد نہیں ہوتا۔ کشمیر کاز پاکستان کے ہر شہری کے دل کے قریب ہے، آخری حد تک جائیں گے کشمیر کی آزادی کے لیے۔ ان حالات میں آپ آزاد جموں و کشمیر میں یہ سین کریٹ کر کے آپ کس کی مدد کر رہے ہیں؟ مہاجر نشستوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے۔ مہاجر نشستوں پر آزاد کشمیر حکومت کا موقف درست ثابت ہو گیا۔ اے جے کے سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر رائے دے دی، احتجاجی سیاست مسترد قرار دی۔ آزاد کشمیر میں فیصلہ کن قوت سڑکوں پر احتجاج نہیں بلکہ آئین کی بالادستی ہے۔ آزاد کشمیر کی 12 مہاجر نشستوں کے متعلق فیصلہ آئندہ قانون ساز اسمبلی ہی آئینی ترمیم کے ذریعے کر سکتی ہے۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں تیز۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کے لیے خصوصی خط پہنچایا۔ ثالثی کی کوششوں اور خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت۔ ایرانی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون بڑھانے پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ دشمنوں پر فورسز نے زمین تنگ کر دی ہے۔ شمالی وزیرستان میں 72 گھنٹوں میں متعدد کارروائیاں کی گئی ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق میران شاہ میں خوارج کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 27 خوارج ہلاک کیے گئے ہیں۔ ہلاک بھارتی سپانسرڈ
ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज दहशतगर्दी और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। अहम खबर, पाकिस्तान के दुश्मनों पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जमीन तंग कर दी है। ISPR के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान में 72 घंटों में मुतादिद कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसके नतीजे में मीरानशाह में ख्वारिज के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया गया। 27 ख्वारिज हलाक किए गए हैं। हलाक भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। हलाक ख्वारिज दहशतगर्दी और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। पाकिस्तान के दुश्मनों पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जमीन तंग कर दी है। ISPR के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान में 72 घंटों में मुतादिद कार्रवाइयाँ की गई। मीरानशाह में ख्वारिज के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया गया। 27 ख्वारिज हलाक किए गए। ISPR के मुताबिक हलाक भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। अभी अपने नाजरीन को अपडेट करें, GBA 24 का मुकम्मल रिजल्ट हमें मौसूल हुआ है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा ये सामने आया है। GBA 24 घांचे का मुकम्मल रिजल्ट सामने आ चुका है। कुछ ही लम्हात में हम आपके साथ शेयर करेंगे। गैर हतमी गैर सरकारी ये नतीजा है। GBA घांचे का मुकम्मल रिजल्ट सामने आ चुका है। आज़ाद उम्मीदवार असद शफीक यहां से कामयाब करार पाए हैं। GBA 24 घांचे का मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आया है। आज़ाद उम्मीदवार असद शफीक कामयाब हैं। तो आपको बताएं कि GBA 24 घांचे का मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा जो कि अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार असद शफीक कामयाब ठहरे हैं। यहाँ पर गैर सरकारी नतीजा है जिसके मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं। GBA 24 घांचे का मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा जिसके मुताबिक GBA 24 घांचे का जो मैदान है वो आज़ाद उम्मीदवार असद शफीक ने मारा है और मोहम्मद इस्माइल जो जिनका ताल्लुक PP से है वो हमें पीछे दिखाई देते हैं। और यहाँ पर आपको बताएं कि आज़ाद उम्मीदवार ने मैदान मारा है। शफीक यहाँ पर कामयाब ठहरे हैं। आज़ाद हैसियत से इन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है। असद शफीक जो कि आज़ाद हैसियत से यहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे वो यहाँ पर जीत चुके हैं, कामयाब ठहरे हैं। और मोहम्मद इस्माइल जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है वो यहाँ पर नाकाम दिखाई और देते ये भी हैं। अपने नाजरीन को बता दें कि 46 पोलिंग स्टेशन थे यहाँ पर और 46 के 40 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट सामने आ चुका है। मोहम्मद इस्माइल यहाँ पर दूसरे नंबर पर हैं 5072 वोट लेकर और खासा गहरा डिफरेंस है ये। आज़ाद उम्मीदवार असद शफीक 8092 वोट लेकर यहाँ पर पहले नंबर पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आज़ाद उम्मीदवार ने यहाँ पर मैदान मार लिया है। GBA 24 घांचे का ये रिजल्ट है। 46 पोलिंग स्टेशंस का ये रिजल्ट है। असद शफीक जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं यहाँ पर पहले नंबर पर हैं और यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद इस्माइल दूसरे नंबर पर है और वोटों का खासा डिफरेंस भी है। बिल्कुल, GBA 1 के 80 में से 35 पोलिंग स्टेशंस का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमजद एडवोकेट 6950 वोट लेकर आगे दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के शफीकुद्दीन 4235 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हमें दिखाई देते हैं। गिलगित 1 जिसमें से 80 में से 35 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, शफीकुद्दीन पीछे दिखाई देते हैं जिनका ताल्लुक नून लीग से है। इन्होंने 4235 वोट हासिल किए हैं। अमजद हुसैन PP से इनका ताल्लुक है, ये हमें आगे दिखाई देते हैं। 6950 वोट इन्होंने हासिल किए हैं।